وفاقی بجٹ پیش کرنے کی تاریخ میں ایک بار پھر تبدیلی، بجٹ 10 جون کے بجائے 2 دن مزید تاخیر پیش ہوگی۔ حکومتی حکام کے مطابق ابھی تک بہت سے معاملات پر مشاورت مکمل ہونا باقی ہے۔ بجٹ میں کچھ اہم تبدیلیوں کا بھی امکان ہے۔ قومی اقتصادی کونسل کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ کونسل کے اجلاس میں آئندہ مالی سال کے قومی ترقیاتی بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ آئندہ مالی سال کا قومی ترقیاتی بجٹ 4000 ارب روپے سے زائد جی ڈی پی گروتھ کا ہدف 4% رکھے جانے کا امکان ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیب میں کمی کی تجویز، حکومت کو IMF کا انتظار۔ سپر ٹیکس میں 2% کمی، برآمد کنندگان پر 1% ایڈوانس انکم ٹیکس کے ہاتھ میں، اور پراپرٹی سیکٹر کے لیے حکومت کی جانب سے بڑے ریلیف کی تجویز۔ گلگت بلتستان الیکشن میں جیالوں نے میدان مار لیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 9 نشستیں جیت کر سب سے بڑی پارٹی سامنے آ گئی۔ گلگت، نگر، سکردو، کھرمن، شیگر، دیامر میں تیر ہی تیر چلا، 6 سیٹیں آزاد ارکان لے اڑے۔ مسلم لیگ نون کے حصے میں 3 سیٹیں، مجلس وحدت المسلمین 1 سیٹ پر کامیاب۔ گلگت بلتستان الیکشن میں پیپلز پارٹی اکثریت، وزیر اعظم شہباز شریف کے صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو مبارکباد۔ نون لیگی کامیاب امیدواروں کو بھی شاباش، کہا کہ پرامن شفاف الیکشن اور سیاسی سرگرمیاں جمہوریت کا حسن ہے۔ الیکشن کمیشن نے شفاف اور غیر جانبدار الیکشن یقینی بنایا، جو قابل ستائش ہے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی تعریف۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جی بی الیکشن کی کامیابی پر خوشی سے نہال، جالوں کو حکومت بنانے کی تیاری پکڑنے کی ہدایت۔ کہتے ہیں گلگت بلتستان الیکشن میں تیر کی بارش ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھر رہی ہے، ہم حکومت بنانے کی کوشش کریں گے۔ گلگت بلتستان کے عوام نے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو مسترد کر دیا، ترقی، جمہوریت اور خدمت کے ایجنڈے کو ووٹ دیا۔ جی پی کے عوام کے مینڈیٹ کا احترام ضروری ہے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان کی گلگت بلتستان میں جیت پر فاتح امیدواروں اور جیالوں کو مبارکباد۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر جی بی الیکشن میں دھاندلی کا الزام، کہا ووٹ میں ہیرا پھیری جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ ہم 8 نشستوں پر 100% جیت رہے تھے، جن کا فارم 47 ملنا چاہیے تھا۔ ہمارے پاس 3 حلقوں کے فارم 47 موجود ہیں۔ ایران کے ساتھ حتمی مذاکرات جاری ہے، نادانی یا حماقت اس میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا بیان، جنگ برقرار رکھنے اور فوری معاہدے پر زور، کہا کہ اسرائیل اور ایران دونوں فوری جنگ بندی چاہتے ہیں۔ ایران سے مذاکرات کے معاملے تیزی سے آگے بڑھنے چاہیے، حتمی معاہدہ ہونے تک ایران کی آبی ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ ایران کا امریکہ اسرائیل پر عدم اطمینان کا اظہار، جنگ بندی کی خلاف ورزی کا ذمہ دار بھی امریکہ کو ٹھہرا دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی نیت پر پہلے سے ہی شک تھا۔ امریکہ دوبارہ کشیدگی کا سبب بن رہا ہے۔ اسرائیلی اقدامات امریکی پالیسیوں سے الگ نہیں، جو کچھ کر رہا ہے سب امریکہ کی منصوبہ بندی سے ہو رہا ہے۔ لبنان سمیت ہر محاذ پر جنگ بندی کی بات ہوئی۔ ایران پر اسرائیل کی تازہ جارحیت، وزیر خارجہ عباس اراغچی کے مختلف ممالک سے ٹیلی فونک رابطے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے گفتگو، برطانیہ، ترکیہ، قطر اور فرانس کے وزراء خارجہ سے بات چیت، خطے کی موجودہ صورتحال، بڑھتی کشیدگی، علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر کا ایران اور اسرائیل پر جنگ بندی پر عمل درآمد کرنے کا مطالبہ، مشرق وسطیٰ میں دوبارہ کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار، کہا تنازع کا دنیا بھر پر بہت بڑا اور برا اثر پڑ رہا ہے، جس میں برطانیہ بھی شامل ہے۔ تمام فریقین سے کہتا ہوں جنگ بندی کی طرف واپس آئیں۔ ایران اسرائیل دوبارہ حملے، چین کا صورتحال پر تشویش کا اظہار، جنگ بندی اور سفارتی عمل جاری رکھنے پر زور۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دوبارہ حملے شروع ہونا کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں، صرف سیاسی اور سفارتی ذرائع سے مکمل اور پائیدار جنگ بندی کی راہ ہموار ہوگی۔
CMH रावलाकोट पर हमला काबिल मजम्मत। किसी गिरोह या जमात को हक नहीं कि मुल्क में फसाद बर्पा करे। मसाइल का हल बातचीत के जरिए निकलता है। हाफिज तारिक शफी उलमा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, ताकत से नजरियात मुसरद करना खिलाफ शरीयत और मिली कौमी जुर्म है। कलअदम एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर की अमन खुशहाली के दुश्मन गैर कानूनी गैर आइनी मुतालबात मनवाने के लिए फसादात कराने पर उतर आई। तर्जुमान IG पुलिस आज़ाद कश्मीर के मुताबिक एक्शन कमेटी ने मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाई, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। CMH हस्पताल रावलाकोट का मुहासरा किया। तशद्दुद अनासर को फायरिंग से कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 अहलकार शहीद हुए। कमिश्नर मुजफ्फराबाद और IG पुलिस आज़ाद कश्मीर का दौरा। मुजफ्फराबाद अमन अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। मुख्तलिफ इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा। IG पुलिस से मुलाकात के दौरान शहरियों ने मामूलाती ज़िंदगी बहाली पर इत्मीनान का इजहार किया। आज़ाद कश्मीर भर में जिंदगी मामूल के मुताबिक। रावतबा कोहाला पुल पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक। मार्केट्स और तजारती मराकज़ बंद। मुजफ्फराबाद में भी चहल पहल, तालीमी, कारोबारी, समाजी सरगर्मियाँ फाल। रावलाकोट में शरपसंद अनासर को मुंतशिर करके अमन अमान बहाल कर दिया गया। कश्मीरी अवाम ने नाम नहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी नयाद रुकन बरतानी पार्लियामेंट अफजल खान का कलअदम एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद मुजाहिरों की मजम्मत। अवाम से तकरीबी गिरोह से मुकम्मल लाताल्लुकी इख्तियार करने की अपील। कहा, कलअदम कमेटी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचाकर दुश्मन को मदद कर रही है। मुजाहिरों की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। रियासी इदारों पर इल्ज़ामात लगाने का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को 18 जून तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। नाकाबिल ज़मानत वारंट बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदम पेशगी पर फैसला सुनाया। सिविल जज अब्बास शाह केस की समाअत की। भारत की आबी दहशतगर्दी से इंताज मुआहदे की मअतली। फ्रांसीसी जरीदे ने मअतली को जनूबी एशिया में आबी सलामती के लिए खतरनाक मोड़ करार दे दिया। लिमोंग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत आलमी आबी वसाइल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में अचानक सैलाब भारतीय आबी जारियत की वजह से हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 12 जून तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ इलाके और बलूचिस्तान भी गर्मी की लपेट में है। सिब्बी, दुर्बत और पंजगोर में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी और बलाई अजला में भी दर्जा हरारत बढ़ने की तवक्को।